أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین میری ماں و بہن، آپ کے علاقے میں میری پہلی بار آمد ہوئی. جس وقت میں آ رہا تھا لوگوں کی بھیڑ ایسے منڈلا رہی تھی، ہم سوچے کہ شاید لاکھوں کو مجمع ہوں گے، لیکن جیسے وقت بدلا آپ لوگ بھی بدل گئے اور 10-15 منٹ کے بعد تاریخ بھی بدلنے والے ہیں. خیر، آپ لوگ کے علاقے میں آ کے مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ یہاں عالم باکثرت پائے گئے. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ صرف گھاٹ ہی نظر آ رہا ہے، باندھ ہی نظر آ رہا ہے، اور اس علاقے میں عالم کہاں سے پائے جائیں گے. لیکن بڑی خوشی ہوئی علماء سے مل کر، خصوصاً مکی صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی، قاری صاحب سے کئی دنوں سے مسلسل بات ہوتی رہی، اور اختر صاحب مفتاحی جو ہے جن کو میں ایک استاد کی حیثیت سے جانتا ہوں. تو میرے بھائیوں، آج کا میرا پروگرام جو آپ کے سامنے ہونے جا رہا ہے وہ علم کے سلسلے میں. جانکاری بہت بڑی چیز ہے، ہمیں اور آپ کو ہر چیز کی جانکاری ہونا چاہیے. علم کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم قرآن و حدیث کو جانیں، نہیں. علم کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جانکاری کہ آج کون سا دن ہے. آپ سے اگر کوئی کہیں کہ آج کون سا دن ہے، آپ فوراً جواب دیں گے کہ آج جمعہ ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب جمعے کی نماز پڑھ کے گھر آ رہے تھے اور ان کی 2 بیوی آپس میں لڑائی کر رہی تھی. یہ اس کو تار تار کے پیٹ رہی تھی، وہ اس کو تار تار کے پیٹ رہی تھی. شوہر نماز پڑھ کے آئے، دیکھا کہ دونوں بیوی آپس میں لڑ رہی ہے. پوچھا کیا ہوا؟ ایک بیوی کہہ رہی ہے کہ صاحب میں کہہ رہی ہوں کہ بدھ ہے، دوسری بیوی کہہ رہی کہ نہیں جمعرات ہے. ان کو بڑا غصہ آیا، کمینے کم وقت، میں پاگل ہوں کہ میں جمعے کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، تم بدھ اور جمعرات کر رہے ہو. اس لیے جانکاری ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے علم کا سیکھنا فرض ہے، ضروری ہے. چاہے مسلمان مرد ہو یا عورت، ہر انسان کے لیے علم کا سیکھنا ضروری ہے. بوڑھے بچے، مرد عورت، تمام مسلمانوں کے لیے علم کا سیکھنا ضروری ہے. لیکن قوم اعتراض کر دیں گے کہ علم صرف مرد کے لیے ضروری ہے، عورت تو سیکھ کے آتی ہے نا. ارے بھائی، ہم جیسے مرد اور لڑکے ہوں گے مدارس میں بیٹھ کر 6 سالہ 10 سالہ زندگی پڑھ کر علم حاصل کرتے ہیں، لیکن ہماری بہنوں کو پہلے ہی سے پتہ رہتا ہے. ایک مرتبہ کہیں ہم جا رہے تھے، ایک صاحب نے فوراً مجھے فون کر کے کہا کہ یہ کہاں کا مسئلہ ہے کہ ہم نے ایک عورت کی زبان سے یہ بات سنے کہ کوا گاگ گاگ کر رہا تھا. اس عورت نے فوراً کہہ دیا کہ گھر میں مہمان آنے والا ہے.
کیا کوئی ایسی حدیث ہے مولانا صاحب کہ آپ مجھے بتائیے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے انہی کو معلوم ہے، میں تو آج تک نہیں پڑھا، کوئی ایسی کتاب بھی نہیں ہے۔ تو یہ سب عورت سیکھ کے آتی ہے کہ کوا گاگ گاگ کرے جب، جن کو پتہ رہتا ہے کہ گھر میں کون آنے والا ہے، مہمان آنے والا ہے۔ ہاتھ میں گلاس رہے، وہ اگر الٹ جائے، وہ اگر الٹ جائے، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ خطرہ ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں یہ چیز غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا سیکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ جب آپ سفر کریں گے، یہاں سے لاوا اسٹیشن جائیں گے، وہاں پر دو گاڑی اگر لگی رہے، ایک گاڑی کشن گنج کی طرف جانے والی ہے تو دوسری گاڑی کٹیہار کی طرف جانے والی ہے۔ میرے بھائیوں اگر آپ کے پاس علم ہے کہ یہ گاڑی کہاں جائے گی، تو آپ کو اگر کٹیہار جانا ہے تو آپ اسی گاڑی پر بیٹھیں گے جو گاڑی کٹیہار کی طرف جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں ہے اور آپ اس گاڑی پر بیٹھ گئے جو گاڑی کشن گنج جائے گی، تو آپ کا علم، آپ کو اگر ناقص علم ہے، آپ کو جانکاری نہیں ہے، تو آپ کا ٹائم بھی برباد ہوا اور آپ صحیح ٹائم پہ کٹیہار نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس دنیا میں دنیاوی تعلیم بھی سیکھیں اور آخرت کے لیے تیاری بھی کریں۔ آخرت کی تیاری اس طرح کریں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ مولانا جو قاری بازی مدرسہ کھول کر رکھے ہیں، بخاری کا درس دیا جا رہا ہے، یہاں پر وہ حدیث بتائی جا رہی ہے، مسلم کا درس دیا جا رہا ہے، یہاں پر وہ حدیث آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب آپ مر جائیں گے، آپ کی موت ہو جائے گی، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کا نامہ اعمال بند کر دیا جائے گا، نیکیوں کا کھاتہ بند کر دیا جائے گا، گناہوں کا کھاتہ بند کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثہ۔ اے لوگوں، جب دنیا سے انسان پرواز کر جاتا ہے، دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، ان کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے، قبر میں ان کو کوئی نیکی نہیں پہنچتی ہے، لیکن تین ایسے اعمال ہیں جو قبر میں بھی ان کو پہنچتا رہتا ہے۔ انسان مر جاتا ہے، رجسٹر بند، 60 سال میں ہماری نوکری برخاست، پیسہ نہیں آئے گا، آئے گا تو ہاف آئے گا، کم آئے گا، لیکن تین ایسے اعمال ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی قبر میں فائدہ پہنچتا رہے گا۔ کوئی انسان کسی سڑک پر ٹیبل گاڑ دیا ہو، کنواں کھود دیا ہو، آج جو یہ جلسہ ہو رہا ہے، ان جلسے کے پیسوں کو فضول نہیں خرچ کیا جائے گا، بلکہ مسجد اور مدارس کی تعاون میں، مسجد اور مدارس کی تعمیر میں لگایا جائے گا۔ اگر آپ کا 1 روپیہ بھی مسجد میں لگ جائے، آپ کا 2 روپیہ بھی اگر مسجد میں لگ جائے، انہی 2 روپیے سے مسجد کی تعمیر میں جو فائدہ ہوگا، وہاں پر آنے والے مصلی جب تک نماز پڑھتے رہیں گے، آپ کو ان کا ثواب قبر میں ملتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، یہ صدقہ جاریہ ہے، او علم ينتفع به، یا ایسا علم جو آپ کو فائدہ پہنچتا رہے، فائدہ پہنچاتا رہے۔ آپ نے کسی کو 2 حرف سکھایا، وہ پھر کسی کو 2 حرف سکھایا، اسی طرح کرتے کرتے جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ کسی عالم نے، کسی قاری نے کسی کو قرآن کا 2 حروف، قرآن کا 2 حرف سکھایا، پھر وہ بڑا مولوی بنا۔ ہمارے شیخ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ذریعے سے کتنے عالم بنے ہیں۔ شیخ دنیا سے اگر چلے جائے، میرے بھائیوں، جتنی نسلیں آئیں گی، جب تک قیامت نہیں ہوگی، جتنی نسلیں آئیں گی اور یہ پڑھائی کا سلسلہ جاری رہے گا، ان کی نسل جب تک بڑھیں گی، وہ علم جہاں تک پھیلتا رہے گا، جہاں تک پہنچتا رہے گا، آپ کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اور تیسری چیز ہے او ولد صالح، آپ کا نیک لڑکا جو آپ کے لیے دعا کرے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے کسی کو مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ بھیجا، علم سیکھنے کے لیے،
کسی کو مکتب بھیجا، کسی کو مدرسہ بھیجا، وہ دینی علم حاصل کیا، وہ آپ کے حق میں دعا کرے گا، اور جب تک دعا کرے گا آپ کو فائدہ پہنچتا رہے گا، دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا اور آپ کو نیکی ملتی رہے گی، قبر میں بھی آپ کو نیکی ملتی رہے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ پہلے دینی تعلیم، اس کے بعد دنیاوی تعلیم، دونوں چیز ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کو علم سیکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی امام ہے صرف یہ نہیں کہ امام نماز پڑھائے تو انہیں کو قرآن کی جانکاری ہو، انہیں کو قرآن کی صورتیں معلوم ہو، جو مقتدی پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے انہیں معلوم نہ ہو، ایسی بات شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی مقتدی پیچھے نماز پڑھ رہا ہو انہیں بھی اتنا یقین ہو، اتنا گیان ہو، اتنی جانکاری ہو کہ اگر امام سے خطا ہو جائے، امام بھول کر جائے، کوئی سورت پڑھ رہا ہے اگر غلطی کر جائے تو مقتدی کو اتنی صلاحیت رکھنی ہوگی کہ پیچھے سے وہ لقمہ دے سکے۔ لیکن ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کروڑوں روپیہ ہے، ہم اپنے گھروں میں ایک حافظ بلا لیں گے، ایک عالم بلا لیں گے اور ہم پیسے کمانے میں لگ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ کو بھی علم سیکھنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر آپ کو عالموں سے محبت ہے آپ ان عالموں کو گھروں میں لائیے، اپنے بچوں کو درس دلوائیے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہم پیسے کمانے کی فکر میں رہیں گے اور نیکیاں کمانے کے لیے عالموں کو گھروں میں بلاتے رہیں گے۔ ہم نہیں سیکھیں گے کیونکہ ہم تو پیسہ دے رہے ہیں، ہم مزدوری دے رہے ہیں، ان کو اپنے گھروں میں بلا کر علم حاصل کر لیں گے۔ نہیں، آپ کو بھی علم سیکھنا ضروری ہے، آپ کو بھی علم سیکھنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے کرتے آخر میں جب پہنچے تو وَلَضَّالِّينَ کے بجائے کیا پڑھا؟ وَلَضَّالُّونَ۔ جب ہم اور آپ نماز پڑھاتے ہیں یا کوئی امام نماز اگر پڑھائے تو کیا کہیں؟ وَلَضَّالِّينَ۔ مقتدی پیچھے سے کیا کہیں گے؟ آمین۔ تو جب امام صاحب نے چوک سے ضالون کہہ دیا تو مقتدی بھی بڑے چالاک تھے، کیا کہا؟ آمین۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو کیا پتا چلا کہ علم سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ مقتدی کو بھی اتنی صلاحیت رکھنی ہوگی، انہیں بھی اتنی معلومات رکھنی ہوگی کہ اگر امام بھول کر جائے پیچھے سے لقمہ دینے کی صلاحیت رکھیں۔ یہ سوچتے صاحب امام صاحب آج نہیں آئے نماز پڑھ کے ہم بھی نہیں جائیں گے، امام صاحب نہیں، اگر ہم پیچھے سے جائیں تو ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں امام بنا دیا جائے۔ اکثر خطبہ کا یہ حال ہوتا ہے، مسجد میں وہ بہت پیچھے جائیں گے تو اس لیے ہو سکتا ہے اگر ان خطبہ بھی دیا جائے تو اس لیے ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ جن کی ذمہ داری وہ تو ادا کرتے ہی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو بھی اتنی احتیاط رکھنی چاہیے کہ اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر موقع مل جائے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ہر انسان کو علم سیکھنا ضروری ہے، اور علم کے لیے لوگ کتنا کیا کرتے تھے، علم سیکھنے کے لیے کتنا درہم و دینار خرچ کیا کرتے تھے۔ میری بہنوں، اس بات کی تو غور سے سنو، ایک شخص تھا جن کا نام فروخ تھا، ابو عبد الرحمن کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاد کے میدان میں جاتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے بیوی میں چند سالوں کے لیے جہاد کے میدان جا رہا ہوں، خراسان جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آنے میں کافی لمبا وقت گزر جائے، لمبا عرصہ گزر جائے، کئی سالوں تک لگ سکتا ہے، اس لیے میری بیوی تم مجھے اجازت دو اور تمہاری نان نفقہ کے لیے خرچہ کے لیے میں تمہیں 30,000 دینار دے کر جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا سر آئے میرے لائف پارٹنر ہے، میرے جیون ساتھی، آپ جائیے، جہاد کرنے کے لیے تو جا رہے ہیں، آپ جائیے۔ ان کے پیٹ میں بچہ پل رہا تھا، دیکھو شوہر کوشش کرنا جلدی آ جانا، کہا ٹھیک ہے۔ جہاد کے میدان میں جاتا ہے، 30,000 دینار اپنی بیوی کو دے کر جاتا ہے۔ جہاد کے میدان میں اتنا لمبا وقت گزر جاتا ہے،
کہ 27 سال ہو جاتا ہے اور پھر 27 سال کے بعد گھر واپس آتا ہے. 27 سال کے بعد گھر واپس آتا ہے. 27 سال کے بعد جب گھر واپس آیا، پیٹ میں جو بچہ پل رہا تھا، ان کی بیوی کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا تھا، وہ بچہ بڑا ہوتا ہے. ان کا لڑکا تھا، ان کا بیٹا تھا، بڑا ہوتا ہے. 26-27 سال کا وہ لڑکا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گھر کا مالک بن جاتا ہے. باپ 27 سال کے بعد جہاد کے میدان سے گھر واپس آتا ہے. گھر کا دروازہ کھولا، بیٹا باہر آیا. باپ نے کہا، اجنبی آدمی تم میرے گھر میں کیسے آئے؟ تم میرے گھر میں کیسے آئے؟ ان کو معلوم نہیں تھا، بہت عرصہ گزر گیا تھا، یاد نہیں تھا کہ بیٹا پل رہا تھا، بچہ پل رہا تھا. اے اجنبی آدمی تم میرے گھر میں کیسے آئے؟ بیٹے نے کہا، الٹے چور کوتوال کو ڈالے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری ماں کا گھر ہے، اور مجھ سے پوچھ رہا میں اجنبی ہوں، تو کہاں سے آیا یہ بتا. باپ بیٹے کے اندر بحث و مباحثہ ہوا. ماں جلدی سے دوڑ کے آئی. ماں اپنے شوہر کی آواز پہچان گئی. اس زمانے میں موبائل نہیں تھا، ٹیلی فون وغیرہ نہیں تھا کہ فون پہ بتا دیا جائے کہ ہاں کٹیہار جو ہو تو جلا رہا، آدھا گھنٹہ کا سفر ہے، 1 گھنٹہ کا سفر ہے. آج کل تو کوئی اگر گلی میں ہے اور کوئی آنگن میں، ہاں گلی میں آ گیا ہو. لیٹر ووٹر کا زمانہ نہیں تھا، یا پھر آ رہا تو بہت دیر سے آ رہا تھا. بیوی اپنے شوہر کی آواز پہچان گئی، دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے بیٹے اور شوہر کے درمیان منحائل ہو گئی. بیٹے سے کہا، ہے میرا بیٹا، یہ تمہارے باپ ہے جن کے بارے میں میں تمہیں کس سے کہانیاں سنایا کرتی تھی. یہ تمہارے والد ہے جو تمہیں چھوڑ کر چلے گئے. جہاد کے میدان میں 27 سال ہو گیا اور 27 سال کے بعد یہ گھر آیا ہے. باپ بیٹا سمجھ گئے کہ یہ میرا باپ ہے. باپ کو بھی یاد آ گیا اور بیٹے کو بھی. باپ اور بیٹا دونوں آپس میں گلے لگائے. اب آگے سنیے کیا ہوتا ہے. شوہر نے کہا، ہے میری بیوی، تمہیں 30,000 دینار میں دے کر گیا تھا، بتاؤ تم نے اس پیسے کو کیا کیا؟ بیوی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو فضول کام میں لگایا، یہ نہیں کہا کہ میں فیشن میں اس کو لگایا، یہ نہیں کہا کہ میں شاپنگ میں اس پیسے کو خرچ کیا. بیوی نے ایک ہی جواب دیا، اے میرے شوہر، میں نے اس پیسے کو زمین کے اندر گاڑ دیا. زمین کے اندر گاڑ دیا. اچھا، اے میرے شوہر، اگر میری اجازت ہو، اگر آپ میری بات مانو تو مسجد نبوی کہ دروازے میں جائیے، وہاں جا کر نماز پڑھ کے آئیے. جلدی سے وضو بناتا اور مسجد نبوی کے دروازے، کھلنے والے دروازے میں پرویش کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد ان کا بیٹا کھڑا ہوتا ہے. ان کا بیٹا کھڑا ہوتا ہے کس کے لیے؟ وعظ و نصیحت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. بڑے بڑے علماء اس جگہ پہ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے محدث اس جگہ پہ بیٹھے ہیں. بڑے بڑے محدثین کی مجمع میں، مجلس میں وہ آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا اور درس دینے لگا. چہرے کو ڈھانپ لیا، اس لیے کہ پہلے بات ہو چکی تھی. اب اس کو پتا نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے. ان کو جو 27 سال کے بعد آیا، دیکھ رہا کہ تقریر کر رہا ہے، لوگوں کو درس دے رہا ہے. امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث اس جگہ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے بڑے مجمع میں وہ خطاب کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں. ان آدمی کو من ہی من میں سوچ پیدا ہو جاتا ہے اور من میں سوچنے لگتا ہے، کاش کہ یہ میرا بیٹا ہوتا. اے اللہ، اگر یہ میرا بیٹا ہوتا، کاش کہ یہ میرا بیٹا ہوتا، یا پھر میرا اگر کوئی بیٹا اگر اس کے بعد سے جنم لے تو میں اپنے بیٹے کو اسی طرح عالم بناتا. آپ کو بھی احساس ہوتا ہوگا، کوئی آپ کی محلے میں بڑے ڈاکٹر بن جائے تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہوگا کہ میرا بھی بیٹا ہوتا، یا پھر ہوا ہے میں اس کو ڈاکٹر نہیں بنا پایا، یا میرا کوئی بیٹا ہوتا اس کو عالم بناتا. اگر یہ چیز گزر جانے کے بعد ہوتا ہے، پہلے آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے.
پہلے آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے. وہ من ہی من میں سوچنے لگا یا اللہ میرا بیٹا اگر اس جگہ پہ کھڑے ہو کے درس دیتا, میرا بیٹا اس جگہ پہ اگر کھڑے ہوتے بڑے بڑے علماء کے سامنے قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہوتا تو یہ میرے لیے کتنے فخر کی بات ہوتی. من ہی من میں سوچ رہا ہے, لوگوں سے پوچھتا ہے فلاں یہ کون ہے بتاؤ. لوگوں نے بتایا یہ فروخ کا بیٹا ہے. اے فروخ آپ کا بیٹا, مذاق کیوں کر رہے, میرا بیٹا ہے. چہرہ کھولا گیا, دیکھا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے. خوشی کے مارے جھوم اٹھ اللہ کا شکریہ ادا کیا. جلدی سے دوڑ کے اپنے گھر گئے, بیوی کو اپنے قریب بلایا. او بیوی میں نے تم سے پیسے کے بارے میں پوچھ کر غلطی کر دیا. او میری بیوی اللہ کی قسم فواللہ ما ضیعتہ, تم نے اس 30,000 دینار کو برباد نہیں کیا ہے. تم نے اس 30,000 دینار کو میرے بیٹے کی پرورش میں, میرے بیٹے کی تربیت میں لگا دیا ہے, فضول میں خرچ نہیں کیا ہے. 30,000 دینار جو چھوڑ کے گئے تھے نا, تو اپنی بیوی سے کہا بیوی بتاؤ تم نے اس پیسوں کو کیا کیا, کہاں خرچ کیا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ جاؤ مسجد میں پتہ لگ جائے گا. جب اس کا بیٹا لوگوں کو درس دے رہا تھا جن کا نام ربیہ رحمت اللہ علیہ ہے, میرے بھائیوں اس کو احساس ہو گیا کہ میری بیوی نے اس پیسے کو فضول میں خرچ نہیں کیا ہے. ایک عورت ہو کر اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. آج کل کی ہماری مائیں اور بہنیں, بیٹا اگر مر جائے میرا سہارا کون بنے گا, کون کھلائے گا. شوہر اگر مر جائے نوحہ کرنے لگی ہمیں کون کھلائے گا. باپ مر جائے, بھائی مر جائے. لیکن اس زمانے کی عورتیں, شوہر چلا گیا 27 سال کے بعد فروخ گھر آیا, لیکن اس نے تربیت اپنی اولاد کی کس طرح کی,